اللہ تعالی نے اپنی توحید اور اس کی ضد یعنی شرک کے متعلق دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی 231 نمبر آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور شرک والی عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ لاؤ حتیٰ یؤمنّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح جائز نہیں جب تک کہ وہ عورتیں ایمان نہ لائیں، اس وقت تک ان سے مومن انسان نکاح نہیں کر سکتا۔ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ، اور دیکھو لوگو باندی جو کسی اور کی ملکیت میں ہو اور اس کا مالک کوئی اور ہو، خیر من مشرکۃ، شرک کرنے والی عورت سے وہ باندی اچھی ہے اور تم اس سے نکاح کر لو، یعنی ایسی عورت سے جس کا مالک کوئی اور ہے اور تمہارے سامنے دو رشتے آئیں، ایک باندی کا اور ایک مشرکہ عورت کا، اور مشرکہ عورت کے متعلق فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، اپنے حسن کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے مشرک عورت تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، اس سے نکاح نہ کرنا اور اس کی بجائے ایک ایسی باندی سے نکاح کر لو جو ایمان والی ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اپنی بہنوں بیٹیوں کا نکاح نہ کر کے دینا شرک کرنے والوں کو، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ، اور ایک غلام مسلمان اگر لڑکا مل جائے، خیر من مشرکن، تو آزاد مشرک سے وہ اچھا ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرک لڑکا آزاد اپنے حسن، اپنے دولت، اپنے نسب، کسی بھی وجہ سے تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، لیکن اس مشرک مرد سے اپنی مومنہ بیٹی یا بہن کا نکاح نہ کرنا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مشرک مرد اور مشرکہ عورت اولئک یدعون الی النار، یہ جہنم کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، یہ جہنم کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ جو شخص شرک پر مر جائے گا اس کا انجام اور ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو ایمان والی عورت ہے اور مرد ہے، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، کہ ایمان والی باندی اور ایمان والا غلام ان کا انجام کار جنت ہے، اور مشرکہ مرد اور مشرکہ عورت کا چاہے کتنے ہی خوبصورت ہوں اور کوئی بھی وجہ ہو تمہیں ان کے پسند ہونے کی، ہرگز اپنی بیٹیوں کا نکاح اپنی عورتوں کا ان سے نہ کرنا اور خود اپنا نکاح مشرکہ عورتوں سے نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ اپنا حکم لوگوں کو بتاتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ لوگ چوکس ہو جائیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے اور 221 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں مشرک اور مومن کا نکاح ناتا حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا حاشیہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ بھی پڑھ لیجئے اور سن لیجئے۔ یہ وہ حاشیہ ہے، جب ہم تفسیر پڑھتے تھے قرآن کریم کی تو ہمارے اساتذہ اسے زبانی یاد کراتے تھے، اور جب انہوں نے سند دی تو انہوں نے یہ حاشیہ سنا زبانی، قرآن کریم میں چند ایک چیزیں وہ کہتے تھے انہیں یاد کر لو، اور اس یاد کو سنائے بغیر سند نہیں دی انہوں نے۔ اللہ کی توحید پر اور شرک کی تشریحات پر جتنے بھی اختلافات اب امت میں پیدا ہوئے ہیں، یہ 150 برس سے 200 برس سے اس سے پہلے بھی آخر مسلمان تھے یا نہیں تھے؟
شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہوا ہے 1205 ہجری میں، 1305، 1405، 200 برس ہو گئے، اور آج 1428 ہے، 223 برس ہوتے ہیں اس ترجمے کو۔ تو یہ اختلافات تو شروع ہوئے 200 سال سے، چلو بہت ہی حد ہو گئی، 200 برس ہو گئے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ مسلمان نہیں تھے۔ یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو بھی دین سمجھ نہیں آیا، اور انہیں پتہ نہیں چلا کہ اللہ کی توحید اور شرک کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ پڑھ لیں، وہی عقیدہ ہے جو پوری امت کا رہا ہے، اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حاشیے میں لکھا ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کا تعلق فلاں فرقے سے تھا۔ اہل سنت والجماعت جی کے نام سے جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے منسوب کرتے ہیں، سب شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے اور تشریح اور تفسیر اور ان کے فوائد کے قائل ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا، اس آیت سے حرام ٹھہرا۔ پہلے مسلمان اور کافر آپس میں شادیاں کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کتنی عورتیں تھیں جو مسلمان تھیں اور کافر مرد سے شادی ہوئی، اور کافر تھیں مشرکہ تھیں اور مسلمانوں سے شادی ہوئی۔ مسلمانوں اور کافروں میں یہ چیزیں تھیں۔ اس آیت سے حرام ٹھہرا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو نکاح کا دار و مدار عقیدے پر چلا گیا کہ عقیدہ کیا ہے، اور اب بھی نکاح کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ اگر دونوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کسی ایک کا بھی دونوں میں سے، تو اس کا دوسرے سے نکاح باطل قرار پائے گا، حتیٰ کہ نکاح کرتے وقت عقیدہ ٹھیک تھا لیکن نکاح کر کے عقیدہ بدل گیا تو بھی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ دونوں مسلمان سے نکاح ہو گیا، شوہر عیسائی ہو گیا، بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا، اس لیے کہ اس نے شرک کا مذہب اور مسلک اختیار کر لیا۔ دونوں مسلمان تھے، عورت نے اللہ کے علاوہ غیر کے سامنے سجدہ کیا، اس کو مختار جان کر، شرک ہوا، نکاح ٹوٹ گیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے حرام ٹھہرا۔ اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ سب اس پہ متفق ہے، اب بھی امت اس بات پر متفق ہے کہ پہلے مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور مسلمان خواتین صحابیات رضی اللہ عنہن، ان سب کے نکاح نسبت ناتے کافروں مسلمانوں کے ہوتے تھے۔ اس آیت سے حرام ٹھہرے، سب اس پہ متفق ہیں۔ اس پہ بھی متفق ہیں کہ اگر مرد یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرک یہ کہ اب آئی نا بات شرک کی تعریف کی ہے، اس پہ جھگڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت سے جھگڑے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، سب چیزوں کو چھوڑ دو، ان فرقوں کو 200 سال پہ پیچھے چلے جاؤ، اور 200 سال پیچھے جا کر پھر چلتے جاؤ 1200 برس تک، کم سے کم 1100 برس تک امت کا جو عقیدہ رہا ہے بس وہی عقیدہ صحیح ہے۔ حضرت نے لکھا ہے شرک یہ، شرک کی تعریف سنیے، شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے۔ یہ اس سے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں ٹھوکر لگتی ہے۔ اللہ کو ذات میں کفار مکہ بھی ایک مانتے تھے، جہاں بات آتی تھی اللہ کی صفات کی وہاں خدا کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ شرک یہ کہ اللہ کی صفت میں، شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، یعنی جو صفت مبارکہ اللہ کی ہے، اس مومن مرد کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ کسی غیر میں ہے تو شرک کر دیا، مشرک ہو گیا۔ عورت ٹھیک ٹھاک تھی اور اس نے اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کو کسی اور میں جانا، اس نے شرک کر دیا۔ حضرت لکھتے ہیں، آپ لیجئے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، اس مقام کو کھول کر دیکھ لیں، دوسرا پارہ، دوسری سورت سورہ بقرہ اور آیت نمبر 221۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا حضرت نے کیا لکھا ہے۔ ایک ایک لفظ یہ حضرت ہی کا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا، اس آیت سے حرام ٹھہرا۔ اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، مثلا کسی کو سمجھے
کہ اس کو ہر بات معلوم ہے. دیکھا آپ نے، ہر بات کا معلوم ہونا یہ اللہ کی صفات میں سے ہے. اب اللہ کی یہ صفت کسی کے متعلق بھی سمجھتا ہے کہ اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے، یہ ہے شرک. اللہ کی صفات میں شرک ہوتا ہے، اور اللہ کی صفات میں سے بھی دو صفتیں ایسی ہیں خداوند کریم کی جن میں سب سے زیادہ شرک ہوتا ہے. ایک اللہ کی صفت علم میں اور ایک اللہ کی صفت قدرت میں. غیر کے متعلق یہ تصور کرتے ہیں کہ اسے علم بھی ہو جاتا ہے ہماری مصیبتوں کا، تکالیف کا، پریشانیوں کا، اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ نفع اور نقصان کی قدرت بھی رکھتا ہے. اس کو پکارو، اس کے نام کی دعائی دو، اس کے نام کا جانور ذبح کرو، اس کا نام جپو، اسے خبر بھی ہو جاتی ہے اور وہ تمہاری مصیبتوں اور مشکلات کو دور کر دے گا. معاذ اللہ، یہ ہے شرک. اہل سنت والجماعت اللہ کے متعلق پورا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علم اللہ ہی کا ہے اور ہر بات کو جاننا اللہ ہی کی صفات میں سے ہے. اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی ساری مخلوق کے متعلق سارا علم رکھتا ہو. شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے. مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، ایک پھر ارشاد فرماتے ہیں یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے. یہ ہے نا قدرت، جو چاہے سو کر سکتا ہے. چاہے تو کسی کو عہدہ دے دے، چاہے تو عہدہ چھین لے، چاہے تو بیڑا غرق کر دے، چاہے تو ترا دے، چاہے تو ڈبا دے. کسی کے متعلق بھی یہ سمجھنا کہ وہ جو کچھ چاہیں سو کر سکتے ہیں، میری تقدیر اس کے قبضے میں ہے معاذ اللہ، اور وہ میری بنی ہوئی اور بگاڑ سکتا ہے اور بگڑی بھی بنا سکتا ہے، یہ ہے شرک. حضرت نے فرمایا مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، یہ علم ہوا، یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، یہ قدرت ہو گئی، یا ہمارا بھلا یا برا اس کے اختیار میں ہے. دیکھا آپ نے، یہ جسے ہم نے ابھی عرض کیا ہے کہ اسے اپنی تقدیر کا مالک سمجھنا کہ ہمارا بھلا یا برا اس کے اختیار میں ہے، یہ سب شرک ہے عقیدے کا. اور عمل کا شرک حضرت آگے فرماتے ہیں اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، یعنی جو افعال اللہ کی عظمت، اللہ کی تعظیم کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی تعظیم ایسی کرنے لگے. مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے، کمال کیا ہے. اب کسی چیز کو جو سجدہ کرتا ہے تو یہ سجدہ اللہ کو کرنا تھا نا، اس نے کسی بت کو کیا، کسی قبر کو کیا، کسی زندہ یا مردہ خدا کے نیک بندے کو کیا. کسی چیز کو سجدہ کرے تو سجدہ اللہ کو کرنا تھا، اس نے اس کی تعظیم کی. جب اس نے اس کی تعظیم کی، اللہ کو کرنا تھا نا، اللہ کی تعظیم تھی نا. سجدے کے ذریعے اللہ کی عظمت کا اعتراف کرنا تھا. اب اللہ تعالی کی عظمت کے اعتراف کی بجائے یہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے اور اس کی عظمتوں کا اعتراف کرتا ہے، تو اللہ کی تعظیم اس نے غیر کو دے دی. اللہ کی تعظیم حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کسی اور پر خرچ کرے، مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے ایک، اور اس سے حاجت طلب کرے، یہ عملی طور پہ ہو گیا نا. اس سے کہے کہ میرا یہ نفع کر دیں، میرا یہ نقصان ہو رہا ہے آپ ایسے کر دیں، یہ چیز ہو جائے. اگلا جملہ ارشاد فرمایا اس کو مختار جان کر، اور ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی ہو کہ اس کو سارا اختیار ہے، نفع اور نقصان کر سکتا ہے. تو جب یہ دو چیزیں مل جائیں گی کہ ایک عقیدہ مل گیا کہ اسے نفع اور نقصان کا اختیار ہے، اور اس عقیدے کے بعد اس نے سجدہ کر دیا یا اس سے مدد مانگ لی، یہ دو چیزیں جب آپس میں مل جائیں گی یہ شرک ہو جائے گا. ایسا آدمی اللہ کی توحید کی بجائے شرک کا ارتکاب کرے گا. یہ ہے وہ چیز، کسی چیز کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت طلب کرے، اس کو مختار جان کر. ایک آدمی مختار نہیں جانتا، خاص طور سے اس بات کو یاد رکھو. ایک آدمی کسی کو مختار نہیں جانتا اور سجدہ کر دیتا ہے، ہم کہیں گے کبیرہ گناہ کر دیا. ہم کہیں گے اس سے پوچھو کیوں کیا، وہ کہتا ہے جی مجھے پتا نہیں تھا، میں نے تو اپنی طرف سے ان کی تعظیم کی ہے، باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو ہم کبیرہ گناہ بھی بعض اوقات نہیں فتویٰ دیتے، اس لیے کہ فتوے میں سختی نہیں کرنی چاہیے.
کسی نے اللہ کے کسی نیک بندے سے حاجت طلب کی، اس نے کہا بارش برسا دیجئے، یہ کر دیجئے، یہ کر دیجئے، اس سے پوچھو کہ کیا انہیں اختیار ہے بارش برسانے کا؟ کیا تمہاری نصیب کو بدل دینے کا اختیار ہے؟ کہتا ہے نہیں، میں تو اپنی محبت اور شوق کی وجہ سے عرض کر رہا تھا۔ ہم کہتے ہیں لوگوں کے سامنے مت کہو، لوگوں کا عقیدہ بگڑے گا، لوگوں کے سامنے کہنا جائز نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تنہائی میں، شوق میں، محبت میں، ایسے ہی جیسے میری والدہ، میرے والد کا انتقال ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، اب میں انہیں یاد کرتا ہوں اور کہتا ہوں ماں کاش تو زندہ ہوتی، ماں تو آ کے دیکھ آج تیرے بیٹے کا کیا حال ہے، کتنا بڑا عہدہ ملا ہے۔ باپ سے محبت ہے، کہتا ہے ابو آپ ہوتے، آپ دیکھتے کیا چیز ہے۔ کبھی کہتا ہے ابا آ کے دیکھ تو صحیح آج تیرے بیٹے کو خدا نے کتنا ملک اور کتنی عظمتیں دی ہیں۔ یہ سب چیزیں اس سے کوئی پوچھے کہ ماں اور باپ کو تو مختار سمجھتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں، اپنی شوق سے، اپنی محبت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنی حسرت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ ہوتے دیکھتے تو کتنا خوش ہوتے۔ ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ شرک ہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کا باپ، اس کی ماں، اس کے مشائخ، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اختیارات حاصل تھے کہ بنی ہوئی بگاڑ دیں اور بگڑی ہوئی بنا دیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ مجبور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ پر حکم اور زور چلتا ہے خدا کے پیاروں کا، اور وہ جو چاہیں سو خدا سے منوا لیا کرتے ہیں، یہ سب شرک کی قسمیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت ہزار بار اس سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کی توحید، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ شرک کو سامنے لایا جائے، پھر خدا کی توحید سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے اچھے بندوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی عزت، عظمت، ان کی بزرگی، ان کا اعتراف، اولیاء کرام کا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ عام طور پر اس FM پہ سنتے رہیں گے، مگر اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ ہم ان لوگوں کی ان کی حد سے بڑھا دیں۔ اللہ کبھی بھی اتنا نیچے نہیں آتا کہ اپنی مخلوق میں آ کر مخلوق ہو جائے، اور مخلوق کبھی اتنا اوپر نہیں اٹھتی کہ جا کے خالق کے اختیارات اسے حاصل ہو جائے۔ یہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، اپنے پاس سے نہیں باتیں بنا رہے۔ اب اس آیت اور صفحے کو نکال لیں، حضرت کی پوری عبارت پھر پڑھتے ہیں بغیر کسی ایک لفظ کی تشریح کے۔ پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا، اس آیت سے حرام ٹھہرا، اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا یا برا اس کے اختیار میں ہے، اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت طلب کرے، اس کو مختار جان کر۔ باقی یہودی اور نصارہ کی عورت سے نکاح درست ہے، ان کو مشرک نہیں فرمایا۔ یہ حضرت کا ہے سارے کا سارا عقیدہ، اور حضرت نے کمال کر دیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اسی کے مطابق۔ اس کی مزید تشریح آ جائے گی جب شرک پہ بحث کریں گے۔ فی الحال تو اللہ کی توحید ہی کو اجاگر کرنا ہے۔ قرآن بار بار اللہ کی توحید پر زور دیتا ہے، بھرا پڑا ہے خدا کی توحید۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس عقیدے کے پہلے مسئلے کو بڑی انشراح کے ساتھ بیان کیا، اسی لیے مجددی سلوک میں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے سلوک میں اللہ کی توحید کا خاص مقام ہے، اور اسی لیے وہ کلمہ طیبہ کا ذکر بار بار کراتے ہیں، یہاں تک کہ اکابر معتمد جن کی نسبت ناتا سب چیزیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ سے ملتی ہیں، مجددی نقشبندی سلسلے کے مشائخ ایسے گزرے ہیں جو 10,000 10,000 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے تھے تاکہ خدا کی توحید برقرار رہے، اور نتیجہ یہ کہ زندگی اور موت دونوں اللہ کی توحید سے گزرے۔ اللہ تعالی نے لوگوں کو چیلنج کیا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہیے۔ 11ویں پارے میں سورہ یونس کی 104 نمبر آیت دیکھیے، اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے لوگو
اے پوری انسانیت کے لوگوں، اگر تم کسی شک میں ہو نا میرے دین کے بارے میں، میرے عقیدے کے بارے میں، یہ ہے عقیدہ، میں تمہیں اپنا عقیدہ صاف سنا دیتا ہوں۔ اسی لیے تو لوگ عقیدے کی بات نہیں کرتے کہ عقیدے کی بات پر لوگوں سے سننی پڑتی ہیں، لوگوں کی مخالفتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، مارے کھانی پڑتی ہیں، لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں، اور لوگ جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء عقیدے کی بات نہیں کرتے، صاف لائن نہیں کھینچتے کہ عقیدے کی لائن یہ ہے، جو اس طرف ہے وہ مومن ہے، جو اس طرف ہے وہ کافر ہے، جو اس طرف ہے وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے، جو اس لائن سے ادھر ہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اس لیے کہ عقیدے کی تفریق سے اپنے مفادات پر زد پڑتی ہے، لوگوں میں بدنام ہو جاتا ہے۔ اللہ کی توحید ایسی چیز ہے کہ بندے کو تنہا کر دیتی ہے، جو جتنا بڑا موحد ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کو لوگوں سے تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، کیسے نہ اٹھائے، وہ صحیح معنی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوتا ہے، تو جو کچھ باپ کو ملا ہے وہ اولاد کو ملنا ہی ہے، جو کچھ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے ان کے خدام کو یہ ملنا ہی ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، آپ کہیے لوگوں اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک اور شبہ ہے نا، تم اگر یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میرا عقیدہ کیا ہے، تمہیں اگر معلوم کرنا ہے کہ میں کس دین پر زندہ رہ ہوں اور کس دین پر میں مرنا چاہتا ہوں، تو سنو میری بات، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ان کی ہرگز عبادت نہیں کرتا اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ صاف لفظوں میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں ان کو رب نہیں مانتا جن کو تم مانتے ہو، میں ان کی خدائی کا قائل نہیں ہوں جن کے سامنے تم عبادت کے مراسم بجا لاتے ہو۔ اگر تمہیں کچھ شبہ ہے، اگر تم میرا دین سننا چاہتے ہو، میرا عقیدہ سننا چاہتے ہو، یہ عقیدے کا پہلا مسئلہ اللہ نے کہا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اعلان کیجئے، لوگوں کو کہہ دیجئے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں نہیں پوجتا ان کو جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ، ولیکن اعبد اللہ، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں الذی یتوفاکم، جو تم کو کھینچ لیتا ہے۔ کھینچ لیتا ہے یعنی موت دیتا ہے۔ ایسی زبردست اللہ نے صفت بیان کی ہے جس کو سب سمجھتے ہیں، کافر بھی سمجھتا ہے، مسلمان بھی سمجھتا ہے، موت اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ نے کہا میں آپ کہیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو موت دیتا ہے۔ اس واسطے یہ بتا دیا کہ آخر پر سب اس کے پاس پہنچ جائیں گے، تو بس ایک اللہ ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ احمق ہے جو شرک کرتا ہے، جو مارنا اس نے اور زندگی اس نے دی ہے، کیوں کسی سے دب کے رہے؟ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں پوجتا ہوں اللہ کو جو تم کو کھینچ لیتا ہے۔ وہ امرت ان اکون من المؤمنین، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو کے رہوں۔ تمہیں میرے دین کے بارے میں شبہ ہے؟ سنو، اللہ نے مجھے روک دیا ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں پہلی بات کہ میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، بلکہ دوسری بات یہ کہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جو تمہیں بھی موت دینے والا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایمان والوں میں ہوں، اور چوتھی بات وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ اپنا چہرہ مبارک پھیر لیجئے اس طرف کو اپنے دین پر، حنیفہ یکسو ہو جائیے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے سننے والے ہرگز شرک نہ کرنا۔ یہ پانچویں بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین، اللہ نے کہا آپ اپنے آپ کو کہیے کہ میں اس دین حنیف پر قائم ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کہنا تھا جو اپنے آپ کو ایک طرف دین ابراہیمی کا واحد وارث سمجھتے تھے، ابو جہل بھی اور ابو لہب بھی اور شیبہ بھی اور اس کے بھتیجے بھی اور بھانجے بھی، یہ سب کے سب شرک بھی کرتے جاتے تھے، اور پھر دعویٰ بھی یہی تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور انہی کے پیروکار ہیں۔
ایک طرف بتوں کی عبادت بھی جاری اور دوسری طرف دعویٰ یہ کہ ہم دین ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام پر قائم ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے عقیدہ بالکل اہل سنت والجماعت کے خلاف 180 درجے کے ڈگری اور درجے میں. اور جب پوچھو ہم اہل سنت میں سے بھئی تمہارا کیا تعلق ہے اہل سنت میں سے؟ سارے اعمال بعد میں، سب سے پہلے عقیدہ، اور عقیدے کا بھی سب سے پہلا مسئلہ اللہ کی توحید کا. تم بتاؤ خدا کی توحید کیا ہے اور تم بتاؤ شرک کیا ہے. اللہ کے ساتھ اس کی تعظیم اور اس کی بندگی کسی غیر کو دینا یہ کیا ہے؟ کفار مکہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے حقیقتاً مخالف، اور دعویٰ یہ کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں. اللہ نے کہا اب خم تھونک کر کے یہ وَنَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنے چہرے مبارک کو سیدھا کروں اللہ کی طرف بالکل یکسو ہو کے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا. چھٹی بات، تم میرے عقیدے کے بارے میں پوچھتے ہو، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، مت پکارو اللہ کے علاوہ کسی ایسے کو جو نہ بھلا کرے تمہارا نہ تمہارا برا کر سکے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر فرض کر لو کبھی تم نے شرک کیا تو یاد رکھو سخت گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گے. شرک کیوں کرنا ہے؟ کوئی تمہارے نفع اور نقصان پہ قدرت رکھتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور کوئی تجھ کو تکلیف دینا چاہے، کوئی مصیبت میں پھنسانا چاہے، کوئی بھی برائی کرنا چاہے، کوئی اس مصیبت کو دور کرنے والا نہیں، کوئی اس برائی کو ہٹانے والا نہیں، کوئی تیری مدد کرنے والا نہیں. الا ہو، مگر وہی ہے، مگر ایک ہی ہے جو مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، جو شدائد کو دور کر دیتا ہے، جو تکالیف کو پھیر دیتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ چاہے تجھ سے کچھ اچھائی کرنا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کو ہٹا سکے، کوئی نہیں ہے جو اس کی مہربانی کو، اس کی مہر کو تجھ سے دور کر سکے. نفع اور نقصان میرے علاوہ کسی اور کے قبضے میں جانتے ہیں؟ یاد رکھو اگر ہم چاہیں کہ نفع دیں کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا، اور ہم چاہیں کہ نقصان دیں کسی کا مجال ہے تمہارا نفع کر سکے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اور اپنے بندوں کو جہاں چاہے پہنچا دیتا ہے، جس پر چاہے فضل فرما دے، دن بدن ترقی دیتا چلا جائے، بیٹوں سے نوازے، اولاد سے نوازے، عزت سے نوازے، علم سے نوازے، تقویٰ دے، ایمان دے، جس کو چاہے دیتا رہے اور جس کو چاہے اس سے چھیننا شروع کر دے. کون ہے جو اس کو کچھ کہہ سکتا ہے؟ وہ الغفور الرحیم، اور وہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. میرا عقیدہ تو یہ ہے. تم میرے عقیدے کا پوچھتے ہو، میں اللہ کی اس توحید کا قائل ہوں کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں نفع اور نقصان کسی کے قبضے میں نہیں ہے. بس اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کو نفع دیتا ہے، اور صرف اللہ ہی ہے جس کی طرف سے اپنے بندوں پہ مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں. وہ مصیبت بھیجنا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا. وہ مہربانی فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے، احسان کرے اپنے غلاموں پہ، اپنے بندوں پہ. کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو احسان سے روک سکے. روکنا تو درکنار، ایسا بھی نہیں ہے جو اس کے حکم پر نظر ثانی کر سکے. معاذ اللہ. یہ ہے عقیدہ، اور یہی میرا عقیدہ ہے. اللہ مجھے اسی عقیدے پہ قائم رکھے، اور خدا اپنی توحید کی اسی گواہی پر میری اپنے وقت پہ موت کرے، اور اللہ مجھے اسی عقیدے کے ساتھ اپنے سامنے حاضری کی توفیق دے، اپنی رضا اور اپنی خوشی کے ساتھ. یہ اللہ کی توحید ہے جو اس کی کتاب سے ثابت ہے، اور اس کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین لے کے آئے تھے، اور اللہ نے یہی عقیدہ بھیجا ہے.
بس جو کچھ اس میں ہے ہمارا وہی عقیدہ. اللہ تعالی نے مثال دی ہے اسی عقیدے کی اور کہتا ہے لہو دعوت الحق، لوگوں اسی کی پکار سچی ہے، لوگوں اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا روا ہے، لوگوں اپنا نفع حاصل کرنے اور نقصان کو سمیٹنے نبیڑنے کے لیے اسی سے دعا، یہ صحیح طریقہ ہے. لہو دعوت الحق، اس کا پکارنا ہی سچا ہے. والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، جن معبودوں کو وہ پکارتے ہیں وہ نہیں پہنچتے ان کے کام پر بشیء، ذرہ برابر بھی، نہ ذرہ برابر وہ انہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ ذرہ برابر ان کے نقصان کو دور کر سکتے ہیں. یہ ہولی یہ جو چیزیں منائی جاتی ہیں، یہ ہولی اور دیوالی، یہ سارے شرک کے مظاہر ہیں. لکشمی کے متعلق یہ تصور کرنا اور یہ منانا کہ بنواس جو تھا وہ 14 برس کے بعد آئے تھے، اور پھر لکشمی دیوی کی پرستی سے مال میں برکت ہوتی ہے. اللہ نے کہا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اور جو بھی اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو مدد کے لیے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، یہ ان کے معبود ان کا ذرہ برابر کوئی کام نہیں کر سکتے. الا کباسط کفیہ، ان کی مثال ایسے سمجھو جیسے کوئی شخص دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا رہا ہے، دونوں ہاتھ، پیاسا آدمی ہے اور دونوں ہاتھ اس نے پانی کی طرف پھیلا دیے، لیبلغ فاہ، تاکہ یہ پانی اس کے منہ تک آ پہنچے. یہ پانی کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا کے کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے آ پانی آ، آ پانی آ، یعنی مطلب یہ کہ میری پیاس بجھ جائے. اللہ نے کہا وما ہوا ببالغہ، اور یہ پانی کبھی بھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا. محض پانی کی طرف ہاتھ پھیلانے سے بلا پانی تمہارے منہ میں پہنچ کے پیاس بجھائے گا؟ پانی کو کہاں سے اختیار ہے؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور جتنی بھی دعا پکار ہے عبادت ہے ان کافروں کی اپنے بتوں کے ساتھ، سب بھٹکتی ہے، وہ عبادت کہیں نہیں پہنچتی. معبود وہ بیکار محض قبول نہیں کر سکتا، اس کے قبضے میں نفع اور نقصان نہیں ہے. اور ادھر دیکھ لو جو عبادت کر رہا ہے یہ خود گمراہی میں مبتلا ہے. لہو دعوت الحق، دیکھو اس کی پکار سچی ہے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا نہیں پہنچتے ان کے کاموں پر کچھ بھی، الا کباسط کفیہ، مگر ایسے ہی سمجھ لو جیسے کوئی پھیلا رہا ہے اپنے دونوں ہاتھ الی الماء لیبلغ فاہ، پانی کی طرف، تاکہ پانی کو کہتا ہے یعنی پانی اس کے منہ تک پہنچے. وما ہوا ببالغہ، اور وہ کبھی بھی نہیں پہنچے گا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور جتنی بھی پکار ہے کافروں کی، جتنا بھی مانگنا ہے کافروں کا، سب بھٹکتا ہے، اندھیرے میں تکے چلاتے ہیں. اس پہ لکھا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کمال کا حاشیہ لکھا ہے. کاش شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ جاتے کہ وہ کس لفظ کا کیا ترجمہ کس وجہ سے کر رہے ہیں، اور یہ حاشیے لکھے ہیں، کاش کہ وہ تفسیر لکھتے تھے. کمال کا علم تھا اس شخص کا، ابھی تک اردو زبان میں ایسا نہ ترجمہ آیا نہ تفسیر آئی. تفسیر کیا، حواشی لکھے حضرت فوائد رحمہ اللہ ونور اللہ مرکزہ. حاشیہ سنیے، فرماتے ہیں کافر جن کو پکارتے ہیں باز خیال ہیں. نمبر 1،
کافر جن کو پکارتے ہیں بعض خیال ہیں، کافر آدمی ہے لکشمی دیوی کی عبادت کرتا ہے، ہولی دیوالی مناتا ہے، رات کو دیکھتا ہے کہ وہ کرشن جی آ گئے، معبود آ گئے، لکشمی بائی آ گئیں، بڑی خوش ہوئی، پیسے دے گئیں، ناچتا پھرتا ہے اٹھ کے صبح، اور ہر ایک کو بتاتا ہے کہ آج رات بائی جی کی زیارت ہوئی، لکشمی آئی تھیں، پیسے اور ملیں گے، دیکھو ہماری رات کی یہ دھن دھنک ناچنا پسند آ گیا۔ یہ ہے وہ چیز، کافر جن کو پکارتے ہیں باز خیال ہیں، معاذ اللہ مومن انسان بظاہر، اور اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتا ہے کسی اور کی۔ عیسائی عبادت کرتا ہے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور وہ اس میں خوش ہوتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض خیال ہیں اور بعض جن ہیں، جن کی عبادت کرتا ہے، رات کو جو خواب میں دیکھتا ہے تو کبھی تو وہ خواب اصل میں خیال ہی ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ جن یعنی شیاطین وہ شکلیں بنا کے ان بتوں کی آ جاتے ہیں خواب میں کہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ شرک پہ خوش ہوتا ہے شیطان، اور اسے اپنے عقیدے میں آ کے اس گمراہی میں پکا کرتے ہیں۔ اور بعضی چیزیں ہیں کہ ان میں کچھ خواص ہیں، یہ ہے بات۔ بعض چیزوں میں خاصیتیں ہوتی ہیں لیکن اپنے خواص کے مالک نہیں، لیکن ان چیزوں کے خود اپنے قبضے میں ان کی خاصیت نہیں ہے، پھر کیا حاصل ان کا پکارنا؟ پھر ان کو کیوں پکارتا ہے؟ جیسے آگ یا پانی، جتنے بھی آگ کی عبادت کرتے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں کہ آگ انہیں بہت کچھ دیتی ہے۔ ایران میں عبادت کرتے تھے آگ کی، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب سورج برج حمل میں آتا ہے تو آگ کے الاؤ جلاتے تھے اور پھر پھلانگتے تھے اس پہ، اور پڑھتے تھے کہ سرخی من نستو وزردی تو ازمن۔ اب جو بہار کا موسم آئے گا مارچ کے بعد، اس میں جو میرے چہرے پہ سرخی آئے گی، ایرانیوں کو دیکھیں نا آپ گورے چٹے ہوتے ہیں، یہ سب اے آگ تیری وجہ سے ہے، اور میری زردی جو ہے یہ تجھ میں جائے گی، تو اس زردی کو اپنے اندر لے لے گی، اور تو ایسی ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں کہ تیری سرخی مجھ میں آ جائے گی، تو مجھ پر مہربانی کرے گی، تو مجھے صحت دے دے گی۔ بھلا کوئی پوچھے کہ آگ میں اول تو یہ خاصیت ہے بھی کہ نہیں؟ اور ایک لمحے کے لیے فرض کرو معاذ اللہ آگ کچھ دے دلا بھی دیتی ہے، تو آگ کی یہ ذاتی خصوصیت ہے۔ پانی کی عبادت کرتے تھے، یہ دریائے سندھ پوجتا تھا، اور ہندو دریائے سندھ کے پار نہیں جاتے تھے، اور ٹیکسلا کے پار نہیں جاتے تھے، اور کہتے تھے یہاں بڑے بڑے دیوتا ہیں اور اتنے اتنے بڑے گھوڑے ہیں ان کے۔ پانی کا سفر تو منع کرتے تھے نا، کیونکہ پانی کی ان کی دیوی، پانی کی عبادت کرتے تھے ہندو۔ گاندھی جی جب پہلی مرتبہ گئے افریقہ تعلیم حاصل کرنے، واپس آئے تو ہندوؤں نے شور مچا لیا، ہندوستان سر پہ اٹھا لیا کہ ارے سمندر تو خدا ہے، اور خدا کے سینے پہ چڑھ دوڑے، خدا کے سینے پہ بیٹھ کر گئے۔ یہ سب شرک کے مظاہر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آگ اور پانی، اس حاشیے کو سمجھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں جن کی عبادت دن میں کرتے ہیں نا، بعض تو رات کو خیال آ جاتے ہیں، خیال خواب بن جاتا ہے۔ بعض جن ہے یعنی شیاطین ہے وہ خواب میں آ جاتے ہیں، وہی شکل صورت دھار کے جن کی دن کو عبادت کی تھی۔ اور بعضی چیزیں ہیں کہ ان میں کچھ خواص ہیں لیکن اپنے خواص کے مالک نہیں، تو پھر کیا حاصل ان کا پکارنا؟ جیسے آگ یا پانی، یعنی آگ اور پانی کی جو عبادت کرتے ہو انہیں پکارتے ہو تو فائدہ کیا ہے؟ آگ میں فرض کر لو کوئی خصوصیت ہے بھی یا پانی میں ہے، تو یہ خصوصیت
اللہ نے رکھی ہے یا خود بخود ان میں آئی ہوئی ہے؟ اگلا جملہ دیکھیے، اور شاید ستارے بھی اسی قسم میں ہوں۔ حضرت نے یقین سے نہیں لکھا، فرمایا ستارے بھی شاید اسی قسم میں ہوں۔ ستاروں کی تبدیلی سے حالات بدلتے ہیں، علم نجوم میں یہی ہے نا۔ حضرت کا کہنا یہ ہے کہ فرض کر لو شاید یہ ستارے تبدیل ہوں تو حالات بھی تبدیل ہو جاتے ہوں، تو تم سوچو تو یہ ستاروں کی تبدیلی بھی اللہ کے قبضے میں ہے یا خود بخود یہ تمہارے معبود ہیں جو تبدیل ہوتے ہیں تو قسمتیں تبدیل ہوتی ہیں؟ اس لیے ہمارے دور میں یہ ستاروں کی پرستش اور بھی بڑھ گئی ہے معاذ اللہ۔ بچوں کو دیکھو اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، تمہارا سٹار کیا ہے، میرا سٹار یہ ہے، اس قسم کی باتیں خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے اگر اس پر اعتقاد ہو جائے اور عقیدہ ہو جائے تو یہ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ بابر بادشاہ ہندوستان آیا تھا، اور بابر بادشاہ کو، ظہیر الدین بابر کو اللہ نے جو علوم عنایت فرمائے تھے ان میں سے بابر بادشاہ علم نجوم بھی پڑھا ہوا تھا، لیکن علم کی حد تک کی پڑھا تھا، عقیدہ تو وہ تھا جو نقش بندیوں سے لے کر آیا تھا۔ امیر تیمور گورگانی کی اولاد تھا آخر، اور امیر تیمور خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ اور نقش بندیہ سلسلے کے مشائخ، ان کی تعلیمات کو جانتا تھا کہ اللہ کی توحید میں وہ کتنے سخت تھے، بالکل صاف عقیدے رکھتے تھے۔ اور جب بابر بادشاہ کا مقابلہ ہونے لگا ایک جگہ ہندوؤں سے، فوج میں ابتری پھیل گئی، دربار منعقد ہوا اور بابر نے کہا بلاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ سرداروں نے کہا کہ نجومی آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر یہ کل لڑائی ہوئی تو ترکوں کو، مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی اور فریق مخالف غالب آ جائے گا، کل نہ لڑو۔ بابر بادشاہ نے بلا کے نجومی سے پوچھا، کہا تم نے کہا؟ اس نے کہا میں نے کہا۔ انہوں نے کہا کس بنیاد پہ کہتے؟ اس نے کہا حضور والا فلاں ستارے کی چال یہ ہے، فلاں کی چال یہ ہے، اس طرح عروج ہے، اس طرح زوال ہے، آپ کی قسمت یہ ہے، آپ کا نصیب یہ ہے، اور اگر یہ ہوا تو جناب والا کی ذات کو بھی ڈر ہے کہ اس مارکے میں آپ بھی کام آ جائیں گے۔ اس نے کہا تمہارا کون سا ستارہ ہے؟ اس نے کہا یہ۔ اس نے کہا اس کی کیا چال ہے؟ اس نے چالیں بتا دیں۔ بابر بادشاہ نے پوچھا کہ کتنا عرصہ تک تمہارا خیال ہے زندگی کا؟ اس نے کہا حضور ستارے تو یہ کہتے ہیں کہ 50 سال تو اور ہیں، نصف صدی پاس ہے اور بتیرے کام باقی ہیں۔ بابر بادشاہ نے اور لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو ایسے نصیب اور مقدر والا ہے نجومی کہ اس کے 50 سال باقی ہیں۔ جب اچھی طرح لوگوں نے سن لیا اور خوش ہوئے اور تالیاں بجا دی، بابر نے کہا اس کا سر قلم کرو۔ تلوار نکلی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ بابر نے کہا جو اپنی قسمت اور نصیب کو نہیں جانتا یہ میری شکست اور میری فتح کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتا ہے۔ اگلے دن خم تھونک کے لڑے اور میدان بابر کے قبضے میں رہا۔ یہ ہے وہ چیز کہ ستارے، فرض کر لو ستاروں سے کچھ ہوتا بھی ہے تو ستاروں کا خود اثر کا مرتب ہونا یا کرنا ان کا، یہ ان کے قبضے میں ہے، اللہ کے قبضے میں۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کافر جن کو پکارتے ہیں بعضے خیال ہیں اور بعضے جن ہیں اور بعضی چیزیں ہیں کہ ان میں کچھ خواص ہیں لیکن اپنے خواص کے مالک نہیں، پھر کیا حاصل ان کا پکارنا؟ جیسے آگ یا پانی اور شاید ستارے بھی اسی قسم میں ہوں، یہ اس کی مثال فرمائی۔ یہ ہے اللہ کی خالص توحید، یہ ہے وہ توحید جس میں شرک کی کوئی آمیزش نہیں۔ اللہ تعالی نے 13ویں پارے میں سورہ الرعد میں یہ بیان کیا ہے۔ یہ جو آیت اور اس کی تشریح سنی ہے 13ویں پارے میں 13ویں سورت الرعد ہے، اس کی آیت نمبر 14 دیکھ لیجئے اور اس کے ساتھ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ دیکھ لیجئے، یہی الفاظ انشاءاللہ مل جائیں گے۔ اللہ تعالی نے 15ویں پارے میں اپنی توحید کو بیان کیا
اور سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا، اللہ تعالی نے کہا المال والبنون، کمال کی بات کی ہے اللہ نے اپنی توحید کی بھی اور اس دنیا کی زندگی کی بھی۔ ارشاد ہوا اس شہنشاہ عالم کا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان لوگوں کو بتاؤ زندگی دنیا کی اس کی مثال ایسے ہے، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، اوپر سے پانی برسا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اور زمین میں پہنچا اور مٹی سے جب ملا اس کا اختلاط ہوا تو زمین کا سبزہ پیدا ہو گیا، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، بس وہ شام تک سبزہ رہا، اور اگلے دن کل کو دھوپ پڑی اور وہ سبزہ خشک ہو کر بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، حشیمن چورا بن گیا، تذروہ الریاح، اور ہوا چلتی ہے اور ان تنکوں کو اٹھا کر کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ جس طرح یہ تنکے بے وزن ہیں اور جس طرح ہوا چلنے پہ ان کا اعتبار نہیں، اور جس طرح یہ عارضی چیزیں ہیں، رات سبزہ تھا، صبح ہوئی تو سارا سبزہ سوکھ کے چورا چورا ہو گیا، بس اسی طرح دنیا کی زندگی ہے، آج کچھ رنگ ہے کل کچھ رنگ ہے، وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور لوگوں اصل میں حقیقت میں قدرت اللہ ہی کی ہے ہر چیز کے اوپر، جب چاہے تب جلا دے، جب تک چاہے سبزہ قائم رہے۔ المال والبنون، لوگوں مال اور بیٹے، جس سے بڑا جی ریچھتا ہے اور دل کو تمنا ہوتی ہے پیسے بڑھ جائیں، بیٹے بڑھ جائیں، اور بیٹے کام آئیں گے، بیٹیوں کی پیدائش پہ منہ چڑھاتا ہے اور سمجھتا ہے بیٹے تمغے لگا دیں گے۔ اللہ نے کہا زینت الحیات الدنیا، یہ رونق ہیں دنیا کے جیتے جی، مر گئے تو پھر کون پوچھتا ہے۔ دیکھا عام طور پر یہی گیا ہے کہ بیٹوں کو کب باپ یاد رہتا ہے، بیٹیاں ہیں دیر تک یاد رکھتی ہیں، اولاد کو دیکھ لو ان کو بھی بتاتی ہیں آپ کے نانا ایسے تھے، آپ کے ماموں ایسے تھے، باقی کون یاد کرتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لوگوں مال اور دنیا کا پیسہ یہ سب رونق ہے اس دنیا کی۔ بیٹی یاد کرتی رہتی ہے مدتوں کہ میرے ابا ایسے تھے، میرے والد ایسے تھے، بتاتی رہتی اپنی اولاد کو بھی۔ کم ہوتے ہیں ایسے فرما بردار اور ایسے لائق جو واقعی بیٹے ہوتے ہیں اور عمر بھر باپ کے لیے ایصال ثواب کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ بیٹے اور یہ مال تمہاری دنیا میں بس رونق ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، دیکھو اصل چیز نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں تیرے پروردگار کے ہاں اس پہ ثواب ملے گا، وخیر عملا، اور بہتر توقع ہے، رہنے والی نیکیاں کر کے جاؤ۔ اولاد صالح ہے تو رہنے والی نیکی ہے، باقی رہے گی، کیا پتہ ہے کون یاد کرے کون نہ کرے۔ علم سکھا کر جائے، علم کی چیزیں جاری رہیں گی، قبر تک ثواب پہنچتا رہے گا۔ نیکی کی رسمیں پیدا کر جائے دنیا میں، نیکی قیامت تک ملتی رہے گی۔ مسجد بنا دے، کنواں بنا دے، سرائے مفت لوگوں کو ٹھہرائے، باغ بنا دے، کھیت اللہ کی راہ میں وقف کر جائے، ہاں اولاد کی تربیت کر کے صالح ہو اولاد چھوڑ جائے، یہ ہے وہ چیز۔ ایک بزرگ تھے اور ان کے صاحبزادے لکھتے ہیں، دونوں کا انتقال ہو گیا رحمہ اللہ۔ فرماتے تھے والد صاحب نے وفات سے پہلے بلایا اور مجھ سے کہا بیٹے ہم تو اب جانے والے ہیں اور مر ہی جایا کرتے ہیں لوگ، اور جو مر جاتا ہے لوگ بھلا دیتے ہیں
اور ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ لوگ بھول تو جاتے ہی ہیں مگر مجھے اتنی جلدی نہ بھول جانا. بس یہی بات ہے. کون یاد کرتا ہے میاں کسی کو؟ اللہ نے کہا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. دیکھو جو نیکیاں رہنے والی ہیں نا وہ کرو، باقی بیٹے اور مال اڑ جاتا ہے. تیرے رب کے ہاں بہتر بدلہ ہے. دادا کی قبر یاد ہوگی بس، پر زیادہ اس کے والد کون یاد کرتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ کام کرنے کے ہیں. اور پھر فرمایا آگے چل کے کہ قیامت میں جب نامہ عمل کھلے گا نیکیاں نظر آئیں گی، برائیاں بھی نظر آئیں گی. کون کون سے نیکی کے کام کیے تھے جو مرے پیچھے بھی ثواب وہاں ملتا رہا. اللہ نے کہا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پائیں گے جو کچھ کیا ہے سامنے، آنکھوں کے سامنے آ جائے گا جو کچھ دنیا میں کر کے گئے تھے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ اس پہ سنیے. یہ حضرت نے جو ترجمہ اور حواشی لکھے ہیں نا یہ اساتذہ سے پڑھنے کے قابل ہیں. ایسے نہیں سمجھ میں آتی ہر چیز. ایسے تھوڑا ہی ہے کہ کمپیوٹر کھول کے بیٹھ جائے اور دین سیکھنے چل پڑے. اب بھی اساتذہ کے سینے سے جو نور اور ان کی زبان سے جو فیض آتا ہے پھر دین کی سمجھ آتی ہے. اور جو علمی مشکلات ہیں وہ تو چیز ہی الگ ہے. حضرت نے فرمایا اللہ تعالی نے کہا نا بلا یظلم ربک احدا، اور تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. حضرت فرماتے ہیں رب جو کرے سو ظلم نہیں، سب اسی کا مال ہے، پر ظاہر میں جو ظلم نظر آوے وہ بھی نہیں کرتا. مطلب ظاہر میں ایک فعل کو اللہ کے تم ظلم سمجھتے ہو. جوانی میں مر گیا، بیوی بیوہ ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، تمہارے نزدیک یہ بڑا ظلم ہوا؟ نہیں، اسی کا مال تھا، اسی کی چیز تھی، اس نے واپس لے لی، مالک وہ تھا، تم تھوڑے ہی تھے. بیٹھے بیٹھے کاروبار کو آگ لگ گئی، نقصان ہو گیا، لاکھوں روپے ڈوب گئے. تم کہتے ہو اللہ نے یہ کیا کیا؟ حضرت فرماتے ہیں جو ظلم نظر آوے وہ بھی نہیں کرتا. یہ ظلم نہیں ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ اس میں حکمت کیا ہے. بے گناہ دوزخ میں نہیں ڈالتا اور نیکی ضائع نہیں کرتا. بغیر گناہ کے کوئی دوزخ میں نہیں ڈالے گا. ہاں ڈالنا چاہے تو اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا. یہ عقیدے کی بات ہے کہ اللہ بغیر کسی کو کوئی گناہ بتائے جہنم میں پھینکنا چاہے تو کون ہے جو مالک کو روک سکے؟ کوئی نہیں روک سکتا. اور فرعون کو جنت دینا چاہے، اس کا ارادہ یہ ہو جائے تو کون ہے جو اس سے گئے اپنے ارادے پہ نظر ثانی کر لے؟ معاذ اللہ. سب اختیار اسی کے. تو فرمایا جو کوئی بے گناہ دوزخ میں نہیں ڈالتا اور نیکی ضائع نہیں کرتا. قاعدہ یہی ہے، مگر اس قاعدے کے خلاف خدا کرنا چاہے تو خدا مجبور بھی نہیں ہے. جو کوئی کہے گناہ میں ہمارا کیا اختیار، گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، کہتا ہے جی میں نے اپنے سے تھوڑے ہی کی ہے. حضرت فرماتے ہیں سو بات نہیں، یعنی یہ بات درست نہیں ہے. اپنے دل سے پوچھ لے، اپنے دل کو ٹٹولے کہ یہ چوری جو کی ہے یہ کیوں کی ہے، یہ گناہ جو کیا ہے کیوں کیا ہے. تو کیا دل یہ کہے گا کہ اللہ نے کیا ہے؟ جب گناہ پر دوڑتا ہے اپنے قصد سے دوڑتا ہے، یعنی گناہ جو کرتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے نا. اب اگلا سوال جو پیدا ہوتا ہے حضرت نے وہ بھی فرمایا، اور جو کوئی کہے قصد بھی اسی نے دیا. جب اس کو کہو کہ یہ جو چوری کی تھی اپنے اختیار سے کی تھی یا مجبور تھے، کہتا ہے جی اختیار سے کی تھی، لیکن اختیار بھی تو میرا نہیں اللہ کا ہے. حضرت فرمایا سو قصد دونوں طرف لگ سکتا ہے.
اگر تم نے اپنے اختیار سے چوری کی ہے، تمہارا ارادہ کوئی چیز ہے، تو اس کو منع بھی کر سکتے تھے اپنے نفس کو، کھلی چھٹی کیوں دے دی؟ نفس نے آگ ہی کو کیوں پسند کیا؟ تمہارا ہاتھ اسی طرف کیوں بڑھا؟ نیکی بھی تو کر سکتے تھے، گناہ کے تقاضے کو رد کر دیتے، ٹھیک ہو جاتے، وہ کیوں نہیں کیا؟ اور جو کہے اسی نے ایک طرف کر دیا۔ تو بندہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ یہ جو چوری کی میں نے تھوڑی ہی کی ہے، یہ تو اللہ تعالی نے کروا دی۔ بھئی اللہ نے کیسے کروا دی؟ کہتا ہے جی بس میرے ارادے میں یہ ہوا، میں نے کر لی۔ تو اسے کیا کہا گیا؟ ارادہ تمہارا اپنا ہی تھا؟ اسے کہا نہیں، ارادہ بھی اللہ ہی نے دل میں ڈالا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں جب بات یہاں تک پہنچ جائے سو بندے کی دریافت سے باہر ہے، بس اس سے زیادہ بندے کی عقل کام نہیں کرتی، یہ تقدیر ہے۔ بندے سے معاملت ہے اس کی سمجھ پر، بندہ بھی پکڑے گا اسی کو جو اس سے بدی کرے۔ ایک آدمی کسی کا نقصان کرتا ہے تو آدمی اسی کو پکڑے گا نا کہ تم نے میرا نقصان کیا۔ یہ تھوڑی ہے کہ نقصان کو بھلا دے اور کہے اللہ نے کیا ہے، نہ کہے گا کہ اس کا کیا قصور، اللہ نے کرا دیا۔ فرمایا دنیا کی زندگی کو دیکھ لو، دنیا کی زندگی میں جب تمہارا کوئی نقصان کرتا ہے تو پھر اللہ کو الزام دیتے ہو یا اس بندے کو پکڑ لیتے ہو؟ پھر اگر آگے سے وہ یہ کہہ دے کہ اللہ نے کروا دیا تو پھر تو تم نہیں مانتے۔ تو جب دنیاوی معاملات میں تمہارا قصور ہو جائے تو تم مجرم کا جرم گنتے ہو، اسے سزا دینا چاہتے ہو، تو اللہ کے معاملے میں جب تمہارا قصور ہو تو تم اللہ کے ذمے کیوں لگاتے ہو؟ کیوں پھر تمہیں سزا نہ ملے؟ یہ ہے حضرت کی عبارت۔ رب جو کرے سو ظلم نہیں، سب اسی کا مال ہے، پر ظاہر میں جو ظلم نظر آوے وہ بھی نہیں کرتا۔ بے گناہ دوزخ میں نہیں ڈالتا اور نیکی ضائع نہیں کرتا۔ جو کوئی کہے گناہ میں ہمارا کیا اختیار، سو بات نہیں، اپنے دل سے پوچھ لے۔ جب گناہ پر دوڑتا ہے اپنے قصد سے دوڑتا ہے، اور جو کوئی کہے قصد بھی اسی نے دیا، سو قصد دونوں طرف لگ سکتا ہے، اور جو کوئی کہے اسی نے ایک طرف دیا، سو بندے کی دریافت سے باہر ہے۔ بندے سے معاملت ہے اس کی سمجھ پر، بندہ بھی پکڑے گا اسی کو جو اس سے بدی کرے، نہ کہے گا کہ اس کا کیا قصور، اللہ نے کروایا۔